مستدرک للحاکم میں آتا ہے. نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے, آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے قریب آ جاؤ. سارے ممبر کے قریب آ گئے. پھر نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین, دوسری پر قدم رکھا, کہا آمین, تیسری پر قدم رکھا, کہا آمین. یہاں پہ ترتیب تھوڑی مختلف ہے, جس سے لگ رہا ہے کہ یہ حدیث الگ سے ہے. اس میں پہلے نمبر پہ ہے جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا, میرا ایک معصومانہ سوال ہے, ان کے غوث کتب ابدال تو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں, جو غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام, انہیں نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. ان کو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے. اگر کوئی کہتا نا صحابہ کرام نے یہ تعلیم کی خاطر پوچھا ہے, انہیں پتا تھا کیا ہوا, اگر پتا ہوتا تو وہ کہتے یا رسول اللہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے, خیریت تو تھی, کوئی پیغام آیا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اور یار حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں آیا ہے انسانی شکل میں, حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اتنی دیر گفتگو کر کے چلے گئے. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ کون تھا جو اتنا آپ سے فرینک ہوا تھا؟ آپ نے کہا یہ حضرت جبرائیل تھے. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ. اور یار اگر ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کو جب تک نبی علیہ السلام نہ بتائیں کہ یہ فرشتہ آیا تھا, انہیں پتہ نہ چلے, تو تم یہ کہتے ہو تمہارے بابے جو ہیں پوری کائنات کو ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں ایک رائی کے دانے کی طرح, اور تمہارے بابے تو میرا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, میں لکھ کے دوں. ویسے میں ان کو کہوں یہ قرآن بھی نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے, گھلنا کر دو. ویسے آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہونا ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. وہ کہانی آپ کو بابا خادم رضوی صاحب بھی کرواتے رہے. اور اس دن کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گھوڑا, ایک شیعہ کا گھوڑا, ایک سنیوں نے بھی گھوڑا نکال دیا, معاویہ گھوڑا, کہانی بنائی ہوئی ہے. بھائی جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. تو مومن کو گھوڑے کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو, بالکل جعلی بات ہے. کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کسی مومن سے افضل نہیں ہے, یہ کہانی ہے, بالکل جھوٹ بول رہے ہو. اور اس میں پھر حضرت معاویہ کا گھوڑا ڈال دیتے ہیں بیچ میں, اور شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, یہ اس گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں. کہانی بنائی ہوئی ہے. اب مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک تو غوث کتب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہی بات میں زیادہ اچھے انداز میں کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اور تم تو کہہ رہے تھے کہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ کہہ رہے تھے نا. میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب یہ نعرہ ان کے اپنے اس نعرے سے تو بہتر ہے نا. اچھا دوسری بات, اگر ایک صحابی جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے, جب تک نبی علیہ السلام انہیں نہ بتائیں, انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ واقعہ کیا ہوا تھا, یہ بندہ کون مل کے گیا, اس کے بعد تمہارا یہ کلیم کرنا کہ تمہارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں, پوری کائنات کو دیکھتے ہیں, اور تیسری طرف تم یہ بھی کلیم کرتے ہو کہ صحابہ کرام تمہارے ان بزرگوں سے افضل ہیں, بلکہ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک ان بزرگوں سے افضل ہے. پھر اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نہیں دیکھ سکے نا تو تھوڑے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. قرآن و حدیث کا اگر خلاصہ ہے نا تو وہ صرف ایک ہی ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہتے نا جی حدیثیں ہمارے بزرگ بھی پڑھتے تھے, جی حدیث پڑھتے سن, بس وہ پڑھتے ہی رہ گئے, اسی سمجھا بھی رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل آئے تھے. جب میں پہلے قدم کو رکھنے لگا
سیڑھی کے اوپر, تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ نے میری دعا کے اوپر آمین کہنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیسرا, برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو, اور ان کی خدمت کروا کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے. تو نبی علیہ السلام نے اس دعا پر مہر لگائی آمین. آپ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تو طبیعت میں ایک شفقت تھی, اس طرح کے الفاظ کے اوپر آپ کا آمین کہنا اسی صورت میں تھا جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا, ورنہ نبی علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی بہت زیادہ تھی. حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے آمین کہنا ہے تاکہ یہ چیز پکی ہو جائے. اور یہ بڑی حکمت والی بات ہے, انہوں نے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے جو پریزنٹ کیا اس کا غلط رزلٹ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک ظالم اور جلاد کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ نبی جو ہے یہ سراپا رحمت ہے. بھائی نبی کی جو رحمت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے, یہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا نا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ٹھیک ہے, اس لیے ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ بد دعا کہلوائی جاتی یا دعائے ضرر کہلوائی جاتی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو نبی علیہ السلام کا ذکر سنے اور درود شریف نہ پڑھے. اور یہ کیا کرتے ہیں, ذکر سنتے ہیں انگوٹھے چومنے شروع کر دیتے ہیں جعلی جھوٹی روایت کے اوپر, اور ایسی بدبختی کے انگوٹھے چومتے ہیں درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں. یہ دونوں کام پیرلل میں ہو ہی نہیں سکتے, بڑا یاد رکھے کوئی تو کر سکتا ہے. اور دوسری طرف دیوبندی نہیں چومتے, حالانکہ دیوبندی اور بریلویوں کی مشترکہ جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی, در مختار پہ جو حاشیہ ہے رد المختار کے نام سے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ویسے فضائل اعمال میں ساری انہوں نے جھوٹی اور ضعیف روایتیں جمع کی ہوئی ہیں اکثریت, اور وہاں کہتے ہیں فضائل میں لے سکتے ہیں, اور جب بریلویوں کی فضائل والی آتی ہے جو ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے ادھر کہتے ہیں یہ بدعت ہے. دو نمبری دیکھیے آپ نے. ہمارے نزدیک تو یہ روایتیں کمزور ہیں, انتہائی کمزور, بلکہ جھوٹی ہیں, موضوعات شریف ہیں, یہ گھڑی ہوئی. سلسلے احادیث ضعیفہ کے اندر شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے, انگوٹھے چومنے والی جو روایت ہے. اور پھر صرف انہوں نے اس کو فضائل میں نہیں لیا, اسے عقیدہ بنایا کہ جی شفاعت ہوگی اس کی. شفاعت تو بھائی اس کی ہونی ہے جو ہم نے بتایا, جو دعائے وسیلہ مانگے گا, دروشی پڑھے گا, اذان کا جواب دے گا, اس کی شفاعت ہونی ہے. یہ آپ نے خود سے چیزیں بنا لی.